علمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت وآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ ہر جگہ کا یہی حال ہے جو جامسر میں نظر آ رہا ہے۔ یہ جم غفیر اور ہمارے مجمع کی ایک عادت ہے، یہ ہڈی برداشت نہیں کرتے اللہ، یعنی کباب میں ہڈی برداشت نہیں ہوتی، اسی طرح سے ہمارے اور ان کے بیچ میں کوئی بیٹھ جائے یہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے اتنی دیر سے یہ ہنگامہ آ رہا ہی ہے۔ اب آپ کو سب کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں ہے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارا، کرسی کا مسئلہ۔ کرسی چھوڑ دو تو سب اچھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم نے اس چیز کو ہٹا دیا ہے جو چیز ہمارے اور آپ کے بیچ میں خلل پیدا کر رہی تھی۔ میرے عزیزوں، سادات کی بستی ہے اور یہاں پر آتے ہی میں قدم بھی پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا۔ منبر پر بیٹھنے میں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں بڑی جسارت کر رہا ہوں، جرات کر رہا ہوں رسول پاک کی اس آل کے بیچ میں۔ میرے عزیز رفیق محترم حضرت العلام سید حاتم چشتی صاحب ادام اللہ اقبالہ، آپ نے حکم فرمایا اس لیے میں کرسی پر بیٹھا، اس لیے کہ الامر فوق الادب، حکم کو ماننا بھی ادب ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کرسی یہاں اسٹیج پر لگائیں تو کس کس کے لیے لگائیں؟ ہر ایک سید زادہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس بستی نے آس پاس میں جو نور پھیلایا ہے اور جو برکتوں کا یہاں سما نظر آ رہا ہے، اسی سے اندازہ لگاؤ رات کے 12 بج چکے اور ٹھنڈیوں کی کڑاکے کی راتیں ہیں۔ باہر کا ٹیمپریچر بہت کم ہے لیکن اندر کا ٹیمپریچر 50 ڈگری سے زیادہ دکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ موسم کا ٹیمپریچر ٹھنڈی کا بہت کم ہوگا لیکن یہاں ایمان والوں کی حرارت کا ٹیمپریچر اچھا خاصا بلند ہے۔ سبحان اللہ حافظ۔ یہ وجہ ہے کہ سادات کی بستی میں بیٹھے ہو اور اب تو انشاءاللہ ٹھنڈی نہیں لگے گی، لگ رہی ہے تو بولے نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ 2 بار صرف لبیک کہنے کی دیر ہے، پھر دیکھیں جس میں حرارت کیسی آتی ہے۔ سبحان اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ حجت الوداع میں نازل ہونے والی آیت ہے
جس آیت کو پڑھ کر کے یہودی یہ کہتے تھے ہمارے دین میں اگر یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ ہمارے لیے عید کا دن بن جاتا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کسی بھی دین میں یہ نہیں کہا گیا کہ کمپلیٹ ہے، صرف رب تعالیٰ نے اسلام کے متعلق فرمایا ہے مکمل ہے، کمپلیٹ ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میری نعمتیں پوری دے دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہیں اسلام دے کر میں راضی ہوا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا والا کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے۔ ایکو کم کرو، نعت خانوں کے لیے رکھو بس۔ دین اسلام یہ رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کی رضا کا دین ہے۔ یہ تمہیدی کلمات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، کسی کو آج کے زمانے کے حالات دیکھ کر کے دل میں یہ احساس ہونے نہ لگ جائے یا نروس پن آنے نہ لگ جائے کہ میرے دین اسلام پر چوطرفہ حملہ ہو رہا ہے، ہر جگہ سے ٹارگٹ اسلام ہے، مسلمان ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ہاں کوئی کمی ہے۔ میرے عزیزو، اس بات کا تمہارے اندر خیال نہیں آنا چاہیے، بلکہ یہ سوچو کہ ہر طرف سے چوطرفہ اگر یہ دین نشانے پر رکھا جاتا ہے تو حقیقت بات یہ ہے کہ کوڑی سے کوئی حسد نہیں کرتا، حسن والوں سے ہی حسد کرتا ہے۔ کوڑیوں سے کون حسد کرتا ہے؟ حسن والوں سے حسد بھی ہوتا ہے، یہ محاورہ ہے۔ دین اسلام میں کچھ بات تو ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا اس کے لیے پریشان نظر آتی ہے۔ ہاں، اسلام کو جس نے اپنا لیا وہ سرشار ہوا، اور جو اپنا نہیں سکا وہ جلتا ہی رہ گیا، اور زندگی اس کی دوبارہ ہے۔ وہ ہر گھڑی اس پر حملہ کر کے رقیق حملے کرتے کرتے اس دین کو ختم کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، آج جگہ جگہ میں جہاں جہاں جاتا ہوں صرف اس بات کی طرف قوم کو راغب کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دن تمہارے امتحان کے ہیں۔ آندھیاں جب چلتی ہیں تو دیکھا جائے گا کتنے قدم میدان میں جمے رہتے ہیں، طوفانوں میں کتنے لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ آج کفر اور شرک کی آندھیاں بہت تیز چل رہی ہیں، تمہارے امتحان کی گھڑی ہے۔ کتنے ہیں جو پارٹی بدل کر کے ادھر سے ادھر نکل جائیں گے، کتنے ہیں جو دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی دھوتی میں پناہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اس دور میں تمہیں نظر آئے گا کچھ جبے ٹوپی والے، داڑھی کبے والے بھی کہیں پوجا پاٹ کے لیے بھی چلے جائیں گے، سکتہ والوں کی، حکومت کی چاپلوسی کے لیے ان کی جوتیاں بھی اٹھا لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر میں کمفرٹ نہیں ہے، جن کو اپنے گھر کی حقیقت معلوم نہیں۔ وہ بندہ دوسرے گھر کی طرف دیکھے جس کے گھر میں چھت نہ ہو۔ اسلام نے ہمیں کس چیز کی کمی دی ہے؟ کون سی چیز کم ہے جو دنیا کی طرف یہ نظر اٹھا کر دیکھے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کسی دوسری طرف رخ بھی کرے قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا ہوگا، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ تمہارے پاس پیدائش سے لے کر کے موت تک کا ہر مسئلہ اسلام نے واضح طریقے سے بیان کیا ہے۔ کمی ہوتی تو تم ادھر ادھر جاتے، کس چیز کی کمی ہے؟ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، صحابہ نے تعلیمات سے اتنا روشناس کیا ہے۔ اے سنیو، اگر تمہیں کوئی پوچھتا ہے کہ دین اسلام پر تیرا یقین ہے یا شک ہے، اس سے منہ پر یہ بات کہہ دینا سورج کی روشنی پر مجھے اتنا یقین نہیں جتنا دین اسلام کے سچا ہونے پر یقین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دین اسلام کے سچا ہونے پر جتنا یقین ہے مجھے دن کے نکلے ہوئے سورج پر اتنا یقین نہیں ہے۔ اور جب اتنا یقین پیدا ہو جاتا ہے تب آدمی بے خوف ہوتا ہے۔ یوں ہی ہم آگ میں کودنے کی بات نہیں کرتے، سبحان اللہ، یوں ہی نہیں سبحان کرتے۔ اللہ۔ جس کو شک ہو وہ گوفے میں بیٹھ کر بات کرے گا، جس کو یقین ہو میدان میں آ کر بات کرے گا۔ بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقین ہے۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں صرف آپ سے ایک سوال کرتا ہوں،
ہم سنیوں کی جان، ہمارا ایمان، ہمارا ایقان حضور کی ذات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بظاہر ان آنکھوں نے زندگی میں دیکھا نہیں، لیکن دل میں اتنا یقین کہ جس کے متعلق بریلی کے امام کہتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا سر بھی کٹ جاتا ہے صرف نام پر، دیکھا نہیں، دیکھا ہوتا تو پھر سب کچھ فنا کر دیتے۔ کروں تیرے ناموں پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ عزیزان گرامی، آج یقین کی کیفیت تمہارے دلوں کے اندر آ جائے، بس میرا مطالبہ اتنا ہے۔ یہ جو تزلزل آیا ہے، یہ جو ڈگمگاہٹ ہے، قدموں میں پھسلاہٹ ہے، اس کو دور کرنا ہے، اور یقین کی ایسی دولت تمہارے اندر ہو، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میرا دین جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرا دین جھوٹا نہیں ہے، نہ ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کوئی شبہ ہے، جھوٹ ہے۔ اس لیے کہ شیطان، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان جو ہے سارے اعمال کو سجا کر کے تمہارے پاس لاتا ہے، دوسروں کی بہت ساری اچھی اچھی چیزیں۔ او دیکھو آج تختہ کس کی طرف ہے، پاور کس کے پاس ہے، پوری دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیاں کس کے ہاتھ میں ہے۔ بار بار تمہیں یہ بول بول کر کے ابھارا جاتا ہے تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، سارا پاور، سارا اختیار، پوری دنیا کو چلانے والی چند کمپنیاں، وہ تمہاری نہیں ہے۔ نہ تم سیاست میں ہو، نہ قیادت میں ہو، نہ حکومت میں ہو۔ یہ بار بار تمہیں بتا کر کے احساس کمتری میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ان سے صرف جواب اتنا ہی پوچھنا، جب ہم کہیں پر بھی نہیں ہیں تو تمہارے دجالی میڈیا ہم پر بھوکتے کیوں ہیں 24 گھنٹے؟ کیوں بھوکتے؟ ہر ڈیبیٹ کا نشانہ ہم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ میرے عزیزوں، کئی نیوز چینل ایسے ہیں جن کی دکان ہمارا نام لیے بغیر چلتی نہیں۔ بہت خوب۔ وہ تو نیوز چینل تو ہے ہی، بہت سارے الیکشن ایسے ہیں جو ہمارے نام پر لڑے جاتے۔ کیوں؟ یہ قوم ٹوٹی بکھری ہوئی کہیں نہیں ہے، تو پھر تمہاری زبانوں پر بار بار ٹارگٹ پہ کیوں ہے، نشانوں پر کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ قوم بکھری ہوئی ضرور ہے، اس کے پاس کوئی ایسی دولت ہے جس سے تمہیں خوف لگتا ہے، اس کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جس سے تم لرزہ براندام ہو، اور وہ طاقت ہم جانتے ہیں۔ وہ کون سی طاقت ہے جس کو اقبال نے بھی کہا تھا 100 سال پہلے، انگریز یہی کہتے تھے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ اس کے پاس جو طاقت و قوت ہے وہ بظاہر تخت کی طاقت نہیں، بظاہر فوج کی طاقت نہیں، لیکن عشق مصطفیٰ کی جو طاقت ہے وہ پوری کائنات میں زیر و زبر کر دیتا ہے، دنیا کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے میرے عزیزوں، یہ دنیا ہمارے فوج سے اور بڑے بڑے پیٹروٹ میزائل سے ڈر رہی ہوتی تو آج سعودی سے ڈر رہے ہوتے، جن کے بعد کنویں تیل کے خزانے بہت ہیں، مال کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ان پٹھوؤں سے کوئی ڈرتا نہیں ہے، ان سے کوئی ڈرتا نہیں ہے۔ ہاں، ان کے جبے کبے اور ان کے ناجائز کام پوری دنیا کے سامنے، دنیا اگرچہ ان کے ہاں عیاشی کرنے جاتی ہو لیکن ان سے ڈرتا کوئی نہیں ہے۔ اگرچہ بہت بڑے مالدار دنیا کے، پیسہ ہو، مال ہو، اور پیٹرول ہو، سونا ہو، چاندی ہو، سب اس سے نہیں ڈرتے، لیکن ہم نے دیکھا ہے ایک پیروں سے معذور خادم حسین ویل چیئر پر بھی بیٹھ کر سبحان اللہ، لبیک پکارتا ہے، سبحان اللہ، لبیک پکارتا ہے تو یورپ کی دھرتی بھی ہلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے طاقت و قوت تخت و تاج کا نام نہیں ہے، بلکہ طاقت و قوت عشق مصطفیٰ کا نام۔ حق، سبحان یہ جس اللہ۔ سینے میں موجود ہو وہ بندہ معذور بھی ہو تو اچھے اچھوں کو ہلا کر رکھتا۔ حق، سبحان اللہ۔ یہ وہ قوت ہے جس سے دنیا لرزہ براندام ہے۔ میرے عزیزوں، صحابہ اکرام کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لینا، وہ صحابہ اکرام کبھی ان باتوں کی شکایت پہ نہیں آئے کہ ہمارے پاس ہاتھی گھوڑے نہیں، ہمارے پاس ساز و سامان نہیں۔ ارے بدر میں جو 313 آئے تھے، سبوں کے پاس ہتھیار نہیں، سبوں کے پاس گھوڑے ہاتھی نہیں،
کئی صحابہ تو ایسے ہیں جن کا کہنا ہے ہمارے پاس جو مڑی ہوئی تلواریں تھی، کند تلواریں، اس سے سبزی بھی نہیں کٹتی تھی، سبزی بھی نہیں کٹتی، وہی لے کر کے آ گئے تھے۔ اور ایک صحابی حضرت عکاشہ کہتے ہیں میرے دل میں اتنی تمنا تھی، حاضر تو ہو گیا بدر کے میدان میں، جب میں غربت کی وجہ سے ایک چھوٹا ہتھیار بھی میرے پاس نہیں ہوتا تھا، حضور کے پاس آ کر عرض کیا کہ آقا میں بھی لڑنا چاہتا ہوں، میں بھی حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا کھجور کے تنے کی کوئی لکڑی ملے تو وہی لے آؤ۔ درخت کی ایک لکڑی لے کر کے آئے، حضور نے اس پر مسا کیا اور کہا لے جاؤ اسی سے لڑ لو۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں وہ لکڑی نہیں تھی، کئی گردنوں کو یوں ہی آزاد کرتی تھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بدر کے میدان سے لے کر حضرت عمر فاروق کے زمانے تک حضرت عکاشہ کے پاس وہ لکڑی تلوار بن کر رہی۔ صحابہ کی یہ باتیں تھی میرے عزیزوں، وہ اسباب پر بھروسہ کر کے میدان میں نہیں اترتے تھے، ان کا یقین تھا اللہ کا رسول ہمارے ساتھ ہے تو سب سے بڑی طاقت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس اللہ۔ یقین کو میں آج تمہارے سینوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ دنیا بار بار یہ کہتی ہے تمہارے پاس کچھ نہیں، کہو ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو اچھا ہی ہے، اس لیے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس آمنہ کا لال ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حقی سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے ہندوستان کی تاریخ میں راجے مہاراجے اور باہر سے آئے ہوئے بادشاہ جن کے بارے میں آج بھی بڑی گھمسان کی بحثیں چل رہی، معرکۃ العرب بحثیں ڈیبیٹ چلتی رہتی ہیں، کبھی خلجی آیا، کبھی غزنوی آیا، کبھی فلاں آیا، آج کے دور میں یہ سارے ڈیبیٹ چل رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، تم بادشاہوں کی ہسٹری لے کر کے بیٹھو، اتنی فوج لے کر کے آیا، اتنی جگہ توڑا، اتنی جگہ مارا، اتنی جگہ حکومت قائم کیا، لیکن ایک مرد قلندر غریب نواز کی جب تاریخ پڑھو گے، نہ اس کے آگے پیچھے کوئی فوج تھی، نہ ہاتھی گھوڑے تھے، نہ تلوار بھالے تھے، کچھ نہیں، 8 فقیروں کی جماعت دلی سے داخل ہو رہی تھی۔ اس وقت کا دور یہ تھا، شہاب الدین غوری جو شکست کھا کر واپس جا رہا تھا، ایک فوجی شہاب الدین غوری کا ان باباؤں کو دیکھا، یہ غریب نواز کے ساتھ آنے والے درویشوں کو دیکھا، پوچھا بابا کدھر جا رہے ہو؟ بابا چھوٹی بات نہیں کرتے تھے، بابا نے کہا ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عجیب بات ہے، گدڑی پہنے ہوئے پیبند لگے کپڑے ہیں اور بات کر رہے ہیں ہند فتح کرنے کی۔ وہ زور سے ہنسا، کہا مارا، کہا بابا جی آپ کو پتا ہے ہمارا بادشاہ بہت بڑی فوج لے کر کے کئی بار آیا ہے، حملے بھی ہوئے، یہاں بڑے سخت سرزمین ہے، ہم شکست کھا کر کے جا رہے ہیں اور تم گدڑی پہنے ہوئے لوگ ہندوستان فتح کرنے کی بات کرتے ہو۔ تب معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری غریب نواز نے یہ فرمایا تھا فرق تیرے بادشاہ میں اور مجھ میں یہ ہے، تیرا بادشاہ ہاتھی گھوڑوں کے بھروسے جاتا ہے، معین الدین صرف اللہ اس کے رسول کے بھروسے پر آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ توکل، یہ یقین جب تمہارے دل میں پیدا ہو جائے تو میرے عزیزو آزمائشیں تو آئیں گی، امتحانات تو آئیں گے، لیکن ہمارا یقین ہے کہ رات ہوتی ہے تو رب اجالا صبح کا لاتا ہے۔ حقی سبحان ایسا نہیں ہے کہ رات ہمیشہ رہتی ہے، اور چاند کو بھی گہن لگتا ہے، لیکن جب چاند سے گہن چھٹتا ہے تو پورے آب و تاب کے ساتھ چمکتا بھی سبحان اللہ، حقی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ آج اس جماعت پر اور ہماری اس امت پر گہن لگا ہے تو کتے ناچ رہے تو ناچنے دو، جشن منا رہے تو منانے دو، کچھ دیر کی خاموشی ہے، واہ 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 واہ، پھر حقی شور آئے گا۔ سبحان اللہ۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ایک بات توجہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہم بھوشمانی نہیں کرتے، ہم کوئی جوتش نہیں ہے، اور نہ ہی ہم منبر پر بیٹھ کر چٹی نکالنے والے بابا ہیں، واہ واہ، ہم وہ نہیں ہیں، لیکن تمہاری چٹیاں جھوٹی ہو سکتی ہیں، تاجدار مدینہ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یقین ہماری باتوں پر نہیں ہے،
ہمارے الفاظ پر نہیں ہے، ہمیں مدینے سے نکلے ہوئے الفاظ پر اپنی جان سے زیادہ یقین ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے تو وہ ہو کر رہے گا۔ زمین ٹل سکتی ہے، آسمان ٹل سکتا ہے، فرمان مصطفیٰ نہیں ٹل سکتا۔ تو سنو میرے آقا نے کیا فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہر گھر سے لا الہ الا اللہ کی آواز نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان یہ ہو کر رہے گا، یہ ہو کر رہے گا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں، اگرچہ اس کو مشرکین ناپسند کریں، میرے عزیزو وہ وقت آئے گا جب ہر گھر لبیک پکارے گا۔ سبحان اللہ، سبحان آج ان حالات کے اعتبار سے بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے یہ مولوی جو ہے اسٹیج پر بھگٹ کر کے بہت چیختا ہے، چلاتا ہے، حالات دیکھتا نہیں، اتنے مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، ساری چیزیں، اور پھر تم کہتے ہو کہ اسلام غالب آئے گا، ہر گھر سے یہ آواز آئے گی۔ ہاں میرے عزیزو، تم 1000 غزہ پیدا کر لو، 1000 جگہ پر قتل عام کر لو، تب بھی ہم وہی بات کہیں گے جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے، اس دور میں یزید یہ سمجھا تھا حسین اعظم کے سر کو الگ کرنے کے بعد حکومت ہمیشہ خاندان میں رہے گی، لیکن 6 مہینے سے زیادہ اس کا بیٹا بھی نہیں رہ سکا۔ آپ کو پتا ہے ہمارا قتل ہو جانا اسلام کا ختم ہونا نہیں ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ سب کو ایک بات میں یہ بھی کہہ دوں میرے عزیزوں، مرنے سے ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے، سب سے بڑی گھٹنا جس کو دنیا کہتی ہے وہ موت ہے، اور موت ہمارے لیے حادثہ نہیں ہے، حادثہ اس کے لیے ہو جس کو جلنا ہو، جلنا ہو، جلنا ہو۔ مومن کے لیے موت تحفہ ہے، ادھر آنکھیں بند ہوں، ادھر مصطفیٰ کی زیارت ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات، اب تو پائے ناز سے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچاؤں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ سبحان اللہ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جو جیتا ہے وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، خوف نہیں کھاتا ہے۔ سنو، اس کے باوجود بھی یہ تانے روز ہم سن رہے ہیں، روز سن رہے ہیں۔ 25,000 مارے گئے، 20,000 مارے گئے، بچوں کا قتل ہو گیا فلسطین میں، شام میں روز جنازے، عراق میں روز جنازے، یمن ٹوٹ کر کے تباہ ہو گیا، آگ لگا دی گئی۔ یہ سارے حالات کو ہمارا نوجوان سن کر کے بڑا پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے ایسے حالات کیوں ہیں؟ میں اس سے کہتا ہوں گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، اس لیے کہ تجھے اپنی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ جو ظالم کتا تجھے تانا دے رہا اسے کہہ ہماری حقیقت تجھے معلوم نہیں ہے، ہم پروانے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، سبحان اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شمع ہیں، ہم پروانے ہیں، اور پروانے کا کام ہی ہوتا ہے شمع کے ارد گرد اپنی جان دینا، سبحان اللہ، حق ہے، اور جان نہیں دیتا تو پروانہ کس کام کا؟ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ عزیزان گرامی وقار، ان حالات سے گزارتے ہوئے وہ وقت بھی آئے گا۔ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ رب فرماتا ہے کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں ویسے نہیں آزمایا جائے گا جیسے پہلے والوں کو آزمایا گیا ہے؟ سخت مصیبتیں انہیں پہنچی ہیں، انہیں ہلا دیا گیا تھا، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں نے یہ کہا، رسول نے اور ایمان والوں نے یہ کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ رب فرماتا الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ آج بھی میرے عزیزوں فتح تمہاری ہے، فتح تمہاری ہے، جشن منانے والوں کو نہ دیکھو، فتح تمہاری اس لیے کہ ایمان تمہارے پاس ہے، ایمان تمہارے پاس ہے، یہ سب سے بڑی دولت ساتھ رکھے ہو، اور اس شخص کو افسوس کرنا چاہیے جس کا ایمان جا چکا ہو، رونا اس کو چاہیے جس کا ایمان ختم ہو گیا، اور جو ایمان والا بندہ ہے وہ 1000 ٹکڑے ہو جانے کے بعد بھی وہ فاتح ہے، وہ فاتح ہے، اس لیے کہ جنت کے ہر دروازہ اس کے انتظار میں، سبحان اور اللہ، جس کا ایمان ختم ہو گیا ہے
وہ یہاں پر ماتم کرے، وہ آج یہاں واویلا کرے، ہم کیوں واویلا کریں، ہم کیوں ماتم کریں؟ ایمان کی دولت ساتھ رکھتے ہیں تو یقین یہ ساتھ رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، بادشاہ کبھی فقیر ہوتا ہے، فقیر کبھی بادشاہ بنتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا دستور ہے یا نہیں میرے عزیزوں؟ بڑی بڑی تاریخیں دیکھی ہیں، اور وہ تو بڑے بڑے ڈکٹیٹر لوگوں کی تاریخ ہے جو 50 سال حکومت کر کے گئے اور اس کے بعد آنے والی نسلوں میں ان کو نام تک یاد نہیں رہ گیا۔ یہ 5 سال اور 10 سال والوں کا جو نشہ ہے ان کے نشے سے کہاں کمپیر کرو گے؟ یہ تو یوں ہی خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گی ساری چیزیں۔ پھر وہ وقت آئے گا میرے عزیزوں، ایک جملہ یاد رکھ لو، ایک جملہ یاد رکھ لو، حالات کے بدل جانے سے مسلمان حالات کے دھارے پر نہیں بہتا کبھی، طوفانوں اور آندھیوں میں بہہ جانے والے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ اسلام اپنے غلاموں کو یہ سکھاتا ہے، آندھیاں ادھر چل رہی ہے تو مصطفیٰ کا غلام ادھر چلے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر چلے، ایمان ہے یہ۔ آج علماء ذوی الاحترام اور عوام، مشائخ، سادات، سب کی یہ ذمہ داری بن گئی ہے کہ اپنے استقامت کا جذبہ قوم کے اندر بیدار کریں، بیدار کریں۔ چھوٹی موٹی مصیبتوں پر واویلا مچانے والوں کو بلال حبشی کی داستان سنائیں، جو بخار سردی پر رونے والے ہو ان کو حضرت خبیب ابن عدی کی داستان سنائیں، جن کے ناک کان ہر چیز کاٹ دیا تھا، ان کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیر دی گئی تھی، ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا گیا تھا مکہ کی سرزمین پر۔ تم نے تو ابھی دیکھا ہی کیا ہے؟ رسول پاک کے ان غلاموں نے ان چیزوں کو برداشت کیا، اور اس کے بعد جب کفار یہ پوچھتے کیا ہی اچھا ہوتا تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے، کٹے جسم سے وہ صحابہ اعلان کرتے خبردار ابھی ہمارے جسم کے 1000 ٹکڑے ہو جائیں ہمیں یہ گوارا ہے، ہمارے مصطفیٰ کے قدموں میں تلوے میں کانٹا بھی چبھے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ایمان کا جذبہ تھا۔ یہ بچوں کو سنائے، ابھی تمہیں پہنچی کیا چیز ہے؟ کون سی چیز پہنچی ہے؟ کیا کربلا کے میدان کی داستانیں ہر سال نہیں سنائی جاتی ہیں؟ ہر سال سنائی جاتی ہیں۔ کون ایسا باپ ہے جو اپنے 3 بیٹوں کی لاش میدان میں اٹھا رہا ہو؟ حسین اعظم کا وہ جذبہ معلوم ہے، خیمے کے سامنے جوان بیٹے کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے ہو، باپ کے سینے پر کیا گزر رہی ہوتی؟ جس کے ہاتھ میں 6 مہینے کا بچہ ہو اور ظالم یزیدی تیر چھلا کر بچے کے حلقوم پر نشانہ لگا دیں اور وہیں پر قتل کر دیں، باپ کے اوپر کیا گزرتی؟ چھوٹی بچیاں پانی کے لیے بلک رہی ہو اور باپ پانی نہیں ہے، باپ کے پاس پانی نہ ہو، باپ کے دل پر کیا گزرتی؟ یہ سارے منظر کربلا کے ہر سال تمہارے سامنے سنائے جاتے۔ کیوں سنائے جاتے؟ ماتم کرنے کے لیے نہیں، چہرہ پیٹنے کے لیے نہیں، بلکہ قوم کو یہ درس دینے کے لیے ایسے حالات جب بھی آ جائیں یزیدیوں کی طرح تم میدان میں جشن نہ منانا، حسین اعظم کو دیکھنا اور قدموں کو جمائے رکھنا، بے شک بے شک۔ قدموں کو جمائے رکھنا۔ ان قریب فتح تو تمہاری ہے، فتح تمہاری ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں آج پوری دنیا گھوم کر کے آنا میرے عزیز۔ ایک بات میں بتا دوں، سچی بات، یزید کے پاس 22,000 کا لشکر تھا، اس نے کربلا کے میدان میں اپنی ساری طاقت جھونک دی امام حسین کے بچے کو قتل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد 3 سال تک تقریباً حکومت کیا دمشق میں۔ آج جاؤ دمشق میں، جو سیریا کا، جو ملک شام کی راجدھانی ہے، کیپٹل سٹی ہے، جا کر کے معلوم کرو، پوچھو دمشق میں ایک دور تھا یزید بادشاہ تھا، کہاں ہے وہ بادشاہ کا محل؟ لوگ تم پر ہنسیں گے، لوگ ہنسیں گے، اور اگر تم پوچھو گے اس کی قبر کہاں ہے، لے جا کر کے تمہیں ایک ڈمپنگ گراؤنڈ ہے جہاں پر پورا کچرا کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، بتائیں یہاں اس کی قبر تھی، گم ہو گئی، گم ہو گئی۔ یزید کی قبر کے بارے میں لوگوں کو خبر ہی نہیں۔ یہ وقت کے بادشاہ کا حال ہے جس نے طاقت کا استعمال کیا تھا اور سوچا تھا طاقت سے سب کچھ ہو جائے گا، لیکن آؤ میرے عزیزو، جس کو دنیا نے دیکھا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے میدان میں، بچے سب فنا قتل کر دیے گئے ہیں۔ آؤ اگر زندگی اللہ نے باقی رکھی ہے تو کربلا کے میدان میں بھی جا کر دیکھو، سبحان اللہ۔ عراق کی زیارت کرو اور کربلا جاؤ،
کسی سے پوچھو یہاں ایک میدان تھا جہاں آل رسول کا خون بہایا گیا تھا، وہ میدان کہاں ہے؟ یہاں پر بھی لوگ تم پر ہنسیں گے، میاں اب وہ کوئی میدان نہیں، یہ چمکتا لہلہاتا ہوا کربلا ایک پورا مکمل شہر آباد ہے، ایک گلستان ہے، ایک بوستان ہے۔ اور جانے کے بعد تم محسوس کرو گے ایک بلند و بالا سونے سے کلئی کیا ہوا گنبد، اس پر سرخ رنگ کا جھنڈا لہراتا ہوا آج بھی یہ اعلان کرتا ہے شاہ است حسین، سبحان اللہ، شاہ است حسین، حق، سبحان اللہ، آج بھی اعلان کرتا ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی ہوں لیکن وہ جھنڈا آج بھی اعلان کر رہا ہے حکومت تو حسین کی ہی ہے، حق، سبحان فتح تو حسین کی ہی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، لوگ اپنے اپنے بادشاہوں کے پاس اپنی حاجتیں لے کر کے جاتے ہیں، اپنی جو ضروریات ہے اس کا مطالبہ کرنے جاتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے مولا امام حسین کی قبر پاک پر جاؤ گے، ان کی قبر جو جالیوں سے ڈھکی گئی، اس میں نوٹ و پیسے تو لوگ اپنے نذرانے ڈالتے ہی رہتے ہیں، لیکن چٹیوں کا بھی ایک ڈھیر ہوتا ہے، بہت ساری چٹیاں۔ ہم نے پوچھا تھا یہ کیا ہے؟ کہا صدیوں سے ایک دستور ہے، لوگ دور دراز سے آتے ہیں اپنی حاجتیں اس میں لکھ کر کے ڈال کر چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جانے تک ہماری حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے عزیزو بتاؤ، بادشاہ کے پاس دنیا اپنی حاجتیں لے کر جاتی ہے، اور جو شہید ہو کر کئی ٹکڑوں میں بدل گیا ہو دنیا آج بھی اس کے پاس اپنی حاجت لے کر جا رہی ہے۔ اس بات کی علامت ہے مومن مرتا نہیں ہے، مومن ختم ہوتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کو سدا قائم رکھتا ہے۔ 5-5-5-5 کرتے ہوئے پتہ نہیں کتنے الیکشن آئے، کتنی کرسیاں آئی، اور آج کے نشے والوں کو بھی میں کہتا ہوں اگر سر چڑھ کر نشہ بول رہا ہو کہ اب ہمارا ہی ہمارا ہے، انتظار کرو، چند دنوں کی بات ہے، کرسیاں ہر ایک کی ہلتی ہم نے دیکھا ہے، ایک وقت آئے گا جب تمہارے کرسیوں کے چوپائے بھی ہلنے لگ جائیں گے، لیکن ایک کرسی ہے جو اجمیر پر ٹکی ہوئی ہے، 800 سال گزر گئے، نہ اس کرسی کو کوئی ہلایا ہے نہ ہلا سکتا ہے، اور قسم خدا کی وہ کرسی الیکشن سے نہیں آئی ہے، وہ میرے مولا کے سلیکشن سے آئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ طاقت و قوت مومنین کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ ایمان کی دولت کے ساتھ ہے، ایمان کی دولت کے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ایک بات سنا کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اس روئے زمین پر مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صاحب مثنوی شریف فرماتے ہیں ایک ملک کا عجیب قانون ہے، توجہ سے سننا، ایک ملک ہے اس کا عجیب قانون ہے۔ قانون کیا ہے؟ وہاں کے لوگ جو بادشاہ بناتے ہیں ان کا نیم الگ ہے، دستور الگ ہے۔ کیسے؟ سارے ملک کے جو اس کنٹری کے لوگ ہیں، وہ ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سرحد پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے سال کی پہلی تاریخ پر، اور جو بندہ ان کی سرحد میں سب سے پہلے داخل ہوتا ہے فجر میں، اس کو تاج پہنا دیتے، اس کو بادشاہ بنا دیتے، بادشاہ بنا دیتے، اس کو لے کر کے آتے ہیں، لیکن اس کو پہلے بتاتے ہیں کہ صاحب ہمارے ملک کا نیم ہے جو ہماری کنٹری میں سب سے پہلے اس تاریخ کو آتا ہے اجنبی، ان کے گاؤں کا نہیں، باہر والا، وہ ہمارا بادشاہ ہوتا ہے۔ اور بادشاہ پوچھتا ہے اس کے بعد کیا کرو گے؟ وہ بتاتے بھی ہیں کہ سال بھر تک بادشاہ بنائیں گے، بس سال بھر کے بعد یہ تاریخ جو آج ہم نے تاج پوشی کی ہے جب آئے گی ہم جنگل میں لے جا کر درندوں کے پاس چھوڑ کر آئیں گے، منظور ہے تو بادشاہ بنو، چھوڑ کر کے آئیں گے، یہ بھی پکی بات ہے، ہمیشہ کا نہیں بنائیں گے، ایک سال بس۔ کون ایک سال کی حکومت کو چھوڑتا ہے؟ یہاں 4 دن کا کارپوریٹر نہیں چھوڑتا، ملک کی حکومت کسی کو مل رہی ہو تو لوگ آتے تھے اور ایک سال عیش کرتے تھے، اور یہ قوم، یہ جو ملک ہے، یہاں کے بڑے لوگ سال ختم ہوتے ہی اس کو اٹھا کر لے جاتے اور ایک بھیانک جنگل میں چھوڑ کر کے آتے، جہاں پہلے والے بادشاہوں کو بھی جانور کھا گئے، وہ درندوں کے حوالے ہو جاتا تھا۔ اسی طرح ایک سال آیا، ان کا بادشاہ چھوڑ کر کے آگے، نیا بادشاہ ان کو چاہیے تھا،
बॉर्डर पर जाकर खड़े हो गए, रात भर सरहद। सुबह जैसी हुई, देखा जो सबसे पहले दाखिल हो रहा है वो एक आलिम रब्बानी था। लोगों ने कहा आ जाइए हमारे बादशाह सलामत। उन्होंने कहा ये कैसे अचानक बादशाह, मैं नया आ रहा हूं। कहा हमारे मुल्क का ये नियम है, जो सबसे पहले इस तारीख में दाखिल होता है हम ताज पहनाते और बादशाह बनाते। तो उन्होंने कहा, पूछा फिर क्या होता है? कहा सारे इख्तियारात आपके, जैसा चलाना है मुल्क को चलाइए, फौज आपकी, पुलिस आपकी, सारा डिपार्टमेंट आपका। कहा फिर क्या होगा? कहा साल भर के बाद हम जंगल में ले जाकर छोड़ देंगे। साल खत्म होने के बाद बादशाह भी गई, मंजूर है तो आप बनिए, नहीं तो फिर दूसरे का इंतजार करेंगे। उस आलिम रब्बानी ने कहा मंजूर है, बन जाता हूं। ताज पहनाया, बादशाह बनाया और बड़े धूमधाम से उसको लाया और तख्त पर बिठाया और सारे कर्रों पर और शान के साथ फौज भी, वजारत भी सब बट गई। सारी चाबियां खजाने की नए बादशाह के हाथ में। लेकिन ये नया बादशाह जो आया, इसने क्या किया? सबसे पहले दूसरे ही दिन कहा सारे मेरे बड़े वजीर सामने आ जाए। जब आए तो कहा मेरी ख्वाहिश है कि मैं वो जंगल देखना चाहता हूं जहां तुम छोड़ कर आते हो। साल भर के बाद जहां छोड़ करके आते हो वो जंगल मुझे पहले दिखाओ। बादशाह की ख्वाहिश है, एहतराम करना है, जो बादशाह कहेगा उस पर अमल करना है। ले गए लोग, जा करके देखा इस बादशाह ने तो भयानक जंगल था, बहुत सख्त तरीन जंगल है, कांटे भरा हुआ जंगल और पुराने बादशाहों की खोपड़ियां, हड्डियां पड़ी हुई हैं, दरिंदों की आवाजें आ रही। बादशाह वापस आया। आने के बाद उसने रात को बड़े बड़ी जो वजारतें थी, डिपार्टमेंट थे, उनको बुलाया और कहा मेरे महल से लेकर उस जंगल तक एक खूबसूरत रास्ता बनाओ। 2 महीने तक खाली रास्ता ही बनता रहा और जब खूबसूरत रास्ता बन गया तो फिर बादशाह ने बुलाया वजीरों को, कहा उस जंगल में जितने कांटे की झाड़ियां हैं सबको खत्म करो, जितनी हड्डियां पड़ी हैं सबको निकालो। 2 महीने तक वो भी सफाई करता रहा। उसके बाद फिर 4 महीने गुजर गए तो बादशाह ने कहा यहाँ पर फूलों के दरख्त उगाए जाएं, खुशबूदार पौधे बसाए जाएं, और वो भी कर दिए गए। फिर बादशाह ने कहा मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ एक अच्छा महल बनाया जाए। अच्छा महल, वो भी 2 महीने में महल भी तैयार। बादशाह ने कहा मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ एक नाला बहाया जाए, यानी एक हाउस बनाया जाए। महल के अतराफ बागीचा लगाया गया, फूल पौधे सारी चीजें। ये बादशाह कुछ किया ही नहीं, साल भर वो महल ही बनाता रहा। जहां ये लोग छोड़ के आने वाले थे उसको बदल ही डाला, रास्ता भी अच्छा, महल भी खूबसूरत, सब कुछ बनाया। अभी 8 दिन बाकी थे, रोज इंतजार कर रहा था कि कब साल खत्म होगा, मैं जाऊंगा, छोड़ करके आएंगे। छोड़ करके आएंगे तो अच्छा ही है, जो साल भर किया था इसने। साल खत्म होने के बाद जो डेट आई नए बादशाह के इंतखाब की, कोई आ ही नहीं रहा। इसने बुलाया, कहाँ है जिम्मेदार लोग जो बादशाह चुनते हैं, मुझे उठाओ, जंगल में छोड़ाओ, नया बादशाह ले आओ। सारे आए, कहा बादशाह सलामत, हमारा नियम बदल गया है, हमारा कानून बदल गया। बादशाह ने पूछा क्या हुआ? कहा अब आप हमारे हमेशा के बादशाह, हमेशा के बादशाह हैं। इस बादशाह ने पूछा क्यों? इससे पहले सिर्फ 1 साल की वैलिडिटी थी, अब हमेशा का क्यों? लोगों ने कहा अब तक जो आते थे बेवकूफ थे, अय्याशी करते थे और चले जाते थे, उनको पता होता था कि कहां जाना है, फिर भी अय्याशी करते। पहला अक्लमंद बादशाह हमने देखा जो इस कुर्सी पर बैठकर जहां जाना है वहां की तैयारी कर रहा था। इसलिए हमने सोचा हकीकत में वही बादशाह होता है। इस वाक़े को लिखने के बाद मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, ऐ नादान तू क्या समझ रहा है, ये दुनिया के अफ्रीका और अमेरिका के किसी मुल्क का किस्सा है? नहीं, ये पूरी दुनिया का कानून है। जब तू पैदा होता है लोग तेरे इंतजार में खड़े रहते हैं, जब तू आता है तुझे बादशाह बना लेते हैं, तेरे इर्द गिर्द तेरे दोस्त अहबाब बनते चले जाते हैं और तुझे बार बार बताया भी जाता है चंद दिनों के बाद तुझे कंधे पर उठाकर उस कब्रिस्तान में छोड़ दिया जाएगा जहां हड्डियां पड़ी है पुराने लोगों की, जहां कांटे की झाड़ियां भी हैं। ये सब चीजें सुनाई जाती हैं और उसके बाद जब तेरा इंतकाल होता है ये लोग तेरी बादशाहत खत्म करके ले जाते हैं और छोड़ आते हैं, फिर नए बच्चे का इंतजार करते हैं। मौलाना रोम फरमाते हैं लेकिन इस रूए जमीन पर कुछ अक्लमंद बादशाह ऐसे भी आते हैं
जो बादशाह बनकर जीते तो हैं, लेकिन जब तक कुर्सी पर बैठे होते हैं वो अपने दुरूद सलाम से, अपने नमाज आमाल से, अपने जिक्र अस्कार से उस बाकी जाने वाली सरजमीन को तैयार कर रहे होते हैं। और तैयार इतना कर चुके होते हैं कि कौम इनके इंतकाल के बाद इनको उठाकर दफन तो करती है, 800 साल गुजर जाए तब भी कौम कहती है राजा तो हमारा ख्वाजा ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मरहबा, सुभान अल्लाह। कौम कहती है कि नहीं कहती है राजा तो हमारा अक्लमंद बादशाह, जिसने जिंदगी में बैठकर इश्क़ रसूल पिलाया और आखिरत की तैयारियां की हैं, उसी को बादशाह बनाया जाता है। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है, हमें करना क्या चाहिए? तुम्हारे ईमान का सौदा होने का देर, तुम्हारे दीन को खरीदने की थोड़ी सी देर। यहाँ कुफार और मुशरिकीन उन भेड़ियों की तरह अतराफ मंडला रहे हैं, कभी तुम्हें दौलत की लालच देकर, कभी तुम्हें हुस्न की लालच के साथ। ये सोशल मीडिया का जो जाल है ये क्या है? तुम्हारे ईमान को खरीदने की साजिशें हैं। कितने नौजवान ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, जिनके अखलाक तबाह हो गए, जिनकी हया का कत्ल हो गया। ये रात की तन्हाइयों में बैठकर गंदी उरिया तस्वीरें देखते हैं, पोर्नोग्राफी करते हैं, बेहया फिल्में देखते हैं। दुनिया ने तुम्हें परोसा है प्लेट में, बर्तन में सजाकर, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे ईमान का कत्ल हो जाए, तुम्हारी हया मर जाए, तुम्हारा दीन से रिश्ता कम हो जाए। ये हम जवानों में आज देख रहे हैं, ये दीन की तरफ कम राग़िब है। मस्जिदों की तरफ बुलाया जाए तो उतने नहीं आते। जब कोई भंगड़ा लगाए, कोई टिकटॉक का मुजरा करे, उसके लिए भीड़ लगाने लग जाते हैं। ये दीन की कमी नहीं है तो और क्या है? इन भेड़ियों के खरीदो फरोख्त के बाजार में अगर तुम बिक गए तो सबसे बड़े बदनसीब कहलाओगे, सबसे ज्यादा घाटे में कहलाओगे। इसलिए ऐ सुन्नी नौजवानों, मेरे आखिरी जुमले सुन लो, आखिरी जुमले सुन लो। करोड़ों की दौलत तुम्हारे सामने रख दी जाए, करोड़ों का हुस्न तुम्हारे सामने रख दिया जाए, सारा नंगापन रख दिया जाए, तुम्हारी आंख उठने ना पाए उस तरफ, बल्कि दुनिया को पुकार कर कहो अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। सुभान मेरे अल्लाह, नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। सुभान हमें अल्लाह। हमारे मुस्तफा की बात करनी है, इधर उधर की बात क्यों करो, अरे गैरे नत्थु खेरे की बात क्यों करो? हमें पता है इज्जतें मिलती है मेरे मुस्तफा की बात करने से। ईमान को मजबूत करो, इस दौर में खुल करके गुलामी करो। इश्क हो तो इजहार होना चाहिए। हुजूर से मोहब्बत है या नहीं? मोहब्बत है। अरे मैं अभी कहूं चंदा तो अभी हुआ है, लेकिन एक और चंदा सैयद हातिम साहब मैं आपको बताऊं, आपके पास लोग 21,000 वाले आए होंगे, 51,000 वाले आए होंगे, लेकिन मैं जब स्टेज पे चंदा करता हूं तो 21,000 51,000 नहीं आते, अपनी गर्दनें हुजूर के कदमों पर निछावर करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछ कर देख लो, चाहे दौलत कुछ भी ना हो, मुझे बताओ ए सुन्नी नौजवानों, जाम सर के इस सरजमीन पर बैठे हुए, अगर मेरे मुस्तफा की इज्जत की बात आए हुजूर के कदमों पर, क्या हम अपनी गर्दन निछावर करने को तैयार नहीं है? बेशक हर एक तैयार है। अरे जान तो बहुत दूर की बात है, बहुत बड़ी चीज है, जान बात की बात है। मैं तो तुमसे कह रहा हूँ गुलामी का पट्टा जो गले में है इसका खुल करके इजहार तो करो, सुभान अल्लाह, सुभान इजहार तो करो, दुनिया को दिखाओ मोहम्मद अरबी का गुलाम कैसे होता है। तुम तो शर्मा रहे हो, कभी दाढ़ियां छिलाई, कभी टोपियां छुपाया, कभी कॉमन बनना चाहा, कभी सेकुलर बनना चाहा, दुनिया पहचानने ना पाए। तुम इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हो, आधे तीतर आधे भट्टे। अरे दुनिया को चोटी रखने पे शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? अल्लाह अकबर, वाह वाह। क्यों शर्म आए? दुनिया नंगा घूमने पर शर्म नहीं करती, तुम्हें आमिना के लाल के अखलाक पर क्यों शर्म आए? खुल करके इजहार करो, हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वो गुलाम हैं जिनके अखलाक के बराबर पूरी कायनात में किसी के अखलाक हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। और एक बात बताओ, तुम्हारा ये ईमान कहता है कि नहीं कि पूरी कायनात में सबसे हसीन चेहरा मेरे आका का था? सुभान अल्लाह। ईमान कहता है तुम्हारा वो अहसन मिन कलम थरकत आईनी वाजमल मिन कलम थलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कान्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। वो हुस्न का इजहार
ابھی تمہارے سامنے تو نہیں ہوا لیکن ایمان ہے کہ نہیں؟ حضور کا چہرہ سب سے زیادہ حسین تھا کہ نہیں؟ مکھ چند بدر شاشانیے، ماتھے چمکے لٹھ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور اکھیں مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سج اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ اکھے کتی جاڑیاں، اور بریلی کی زبان میں سننا ہو تو بریلی کا امام کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اسی لیے کہتا ہوں جب تمہارا ایمان یہ کہتا ہے سب سے اچھا ہمارا نبی، سب سے اونچا ہمارا نبی، سب سے پیارا ہمارا نبی، تو پھر شرم کر کے اس کے اخلاق کو چھپا کر جینے کی ضرورت نہیں ہے، اس روئے زمین پر کھل کر کے میرے نبی کے اخلاق پر عمل کیا جائے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ اب نوجوانوں میں ایک انقلاب ہی آنا ہے، ایک انقلاب ہی آنا ہے، ریولیشن لاؤ ہے نوجوانوں۔ دنیا ایجوکیشن کا ریولیشن دیکھنا چاہتی ہے، دنیا سیاست کا ریولیشن دیکھنا چاہتی ہے، تم اخلاق کا ریولیشن لا کر دکھاؤ۔ حضور پاک کے اخلاق کا ریولیشن وہ اتنا اثر انداز ہے۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، بہت سارے لوگ جو ادھیکاری ہیں ابھی تو سید صاحب سے بھی پوچھ رہے تھے جلسے سے پہلے کوئی دنگا ہونگا تو نہیں ہوگا، ہم دنگا ہی لگتے۔ اللہ اللہ اللہ، 200 سے زیادہ جلسوں کو خطاب کر کے آ رہا ہوں 2 سال کے اندر تقریباً، ایک بھی جگہ بتا دیں کہیں دنگا فساد کرایا۔ تو ایک صاحب ڈپارٹمنٹ کے وہ کہتے نہیں آپ کی تقریروں میں بہت آپ بھڑکاؤ بیان کرتے ہیں۔ بھڑکاؤ؟ میں کہتا ہوں ہاں، اگر آپ اس کو بھڑکاؤ کہتے ہیں تو ہم روز بھڑکائیں گے۔ کس بات پر؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا بچہ اتنا بھڑکے اتنا بھڑکے اتنا بھڑکے کہ تمہارے ننگے پن سے بیزار آ کر آمینہ کے لال کے اخلاق کو اپنا لے۔ سبحان اللہ، ہم یہ بھڑکانا چاہتے ہیں، ہاں اخلاق رسول پر آ جائے، بس اتنا ہمارا مشن ہے۔ اور پھر میں یہ کہتا ہوں ہم چاقو چھری تلوار بارود بندوق کی بات نہیں کرتے، میاں ہمارے پاس پلاسٹک کا بلیڈ بھی ہو تو آتنکوادی کا سرٹیفکیٹ بہت جلدی آ جاتا ہے، ہم تو اس سوئی کی بھی بات نہیں کر رہے۔ میں تو آپ سے صرف اتنی بات کہتا ہوں جامع عشق محمد پہن لو، مصطفیٰ کریم کے اخلاق اپنا لو، اور پھر تم جس گلی سے بھی گزرو گے ارے تمہاری خوشبو سے کئی کیڑوں کو یوں ہی موت آ جائے۔ سبحان اللہ، مرحبا، کیڑے یوں ہی مر جائیں، اس لیے کہ پخانے میں رہنے والے کیڑوں کو اچھائیاں پسند نہیں آتی، عطر کی خوشبو ان کو زیب نہیں دیتی۔ ہاں تمہارے اندر سے عطر کی خوشبو آ جائے۔ آپ سید صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ علم کی طرف توجہ کریں، ایجوکیشن کی کمی ہے ہمارے پاس، یہ میں مانتا ہوں، لیکن ساتھ میں میرے عزیز ہو، علم ہو اخلاق ہو کردار ہو، ساری چیزوں میں سب سے پہلے نمبر پر جو چیز چاہیے، سب سے پہلے نمبر پر کہ محمد سے وفات ہونا، سبحان تو ہم تیرے اللہ، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، اگر جاہل بھی حضور کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے تو مولا رب تعالیٰ راتوں رات اسے عالم بھی بناتا ہے، سبحان اللہ، علم اسے دیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ حضور کے پیچھے چلنے کا عزم تو کر لیں۔ آج رات یہ تمنا کر کے سوئیں گے انشاءاللہ ہم نے دنیا بہت دیکھی ہے مولا، اب ان آنکھوں کو وہ حسن دکھا جس کو دیکھنے کے بعد ابو بکر صدیق بن گئے، جس کو دیکھنے کے بعد عمر فاروق بن گئے، جس کو دیکھنے کے بعد عثمان ذو النورین بن گئے، جس کو دیکھنے کے بعد علی حیدر کرار بن گئے۔ اس حسن کو دیکھنے کی تمنا آج لے کر کے سوتے ہیں، اے رب ذوالجلال میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے
اللہ کہتے کہتے عزیزان گرامی وقار اس مشن کو زندہ کرنا ہے، اس میدان سے نکل کر کے ہم بات یہی کر رہے ہیں اخلاق مصطفیٰ کی. اور جو آج کے حالات ہیں اس سے نروس ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کو کیا چیز پریشان کر رکھی، کون سی چیز پریشان کر رکھی ہے؟ دیکھ رہے کچھ لوگوں کو ناچتے گھومتے دیکھ رہے اور اس کے بعد پریشان ہو رہے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا. یاد رکھو کسی مسجد میں ایک بت رکھنے سے مسجد بت قدا کبھی نہیں بنتی. کعبے کے اندر 360 رکھے گئے تھے تب بھی کعبہ کعبہ ہی تھا. حق نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ. کعبہ بدلا تھا، کعبہ بدلا نہیں. کعبے کا طواف بھی چلتا تھا، حج بھی ہوتا تھا، اگرچہ 360 رکھے گئے تھے لیکن کعبے کو انتظار تھا. تو آمینہ کے لال کا انتظار تھا، سبحان اللہ، کعبے کو انتظار تھا. اور پھر وہ شخصیت آ ہی گئی. مکہ مکرمہ کے فتح کا دن تھا. مصطفیٰ کریم نے اپنے دستے ناز سے خانہ کعبہ کو پاک کیا، ہر آلائش کو، شرک و کفر کو نکال کر پھینکا اور کعبے کو کعبہ بنایا. مفتی اعظم ہند نے فرمایا ہے تم آئے چھٹی بازی پھر رونق ہوئی تازی. کعبے کو کعبہ کیا کر ڈالا تھا بت خانہ، کعبہ ہوا پھر کعبہ کر ڈالا تھا بت خانہ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا کعبے کو اور کعبہ پاک ہوا. آج میرے عزیز ہو، میرا وجدان کہتا ہے، یقین کہتا ہے جس کو تم نے ناپاک کرنے کی کوشش کی ہے ایک زمانہ آئے گا جب میرے مصطفیٰ کا کوئی غلام صلاح الدین بن کر اٹھے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ اٹھے گا. کوئی آئے گا اور قوم کی امانت ان کے حوالے کرے گا. آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ ہوتی ہے. ان حالات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ضمناً یہ بات کر دی ہے جب میرا دین سچا، میرا نبی سچا، میرا خدا سچا، میرا قرآن سچا تو مجھے سر جھکانے کی کیا بات ہے. میں سر اٹھا کر کے جیوں. میرا رشتہ کسی مجرم قوم سے نہیں ہے، کسی آتنک سے، کسی دہشت سے، کسی ٹیرر سے میرا کوئی رشتہ نہیں. میرا رشتہ کیا ہے؟ آمینہ کے لال سے. ہمارا کیا ہے کہنا؟ صرف اتنا ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اس سے پریشانی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو، اس لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اور تمہارا یقین پھر پیدا کر کے جاتا ہوں. حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ آئے تو ہمارے مسیحا، وہ آئے تو ہمارے لیے جان کے دشمن؟ کچھ نہیں ہوتا، سب برابر ہیں، ایک تھال کے چٹے بٹے، سب ایک حمام کے ننگے ہیں، سب ایک حمام کے ننگے ہیں. تمہیں زیادہ سے زیادہ لالی پاپ دیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں. تھوڑے دنوں کے لیے تمہیں کھلونا دے کر کے کھلایا جا سکتا ہے. کوئی تمہارا مسیحا نہیں ہے. اس لیے آس لگا کر بیٹھنا چھوڑ دو، کرسیوں کی طرف التجائی نظروں سے دیکھنا چھوڑ دو. ہمارا ایمان یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ارے دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. ایک اعلان سماعت فرمائے. الحمدللہ ہماری جو بچیاں فارغ ہوئی ان میں ایک اوپر مت ہو بھیا، غلط بات ہے. ارے سلام پڑھ رہے، سلام سلام. سریہ بنت برکت شاہ، حاجی آصر شاہ کی پوتی ہے ماشاءاللہ. یہ بچی فارغ ہوئی ہے. اور صدام حسین پور سرپنچ مہاجن 11,000 روپے. شبیر کاسوائی سر، سورہ سر، اور ہمارے بہت سارے عسکر بھائی. اور ایک منٹ میں پڑھ رہا ہوں. عسکر بھائی نے MRL نے 21,000 روپے. نیچے کھڑے رہے، اوپر کوئی نہیں آئے گا. یا نبی سلام